صاحب اس تمام تر صورتحال میں اگر کوئی نظر آ رہا ہے سمجھدار تو وہ چین اور شاید روس ہیں جو کہ کھل کے بات کر رہے ہیں. چین کا اسرائیل سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی فوری روکنے کا مطالبہ. چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پر حملوں کی مخالفت اور تنازع کو حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ چین کتنا کردار ادا کر سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ بالکل بہت بڑا کردار. یہی میں کہہ رہا ہوں, امریکہ کی جو پاور ہے نا ٹکر کی وہ چائنا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی اس وقت امریکہ سے بڑی چائنا کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ چائنا اس کی ایران کی جو کر رہا ہے اور امن کے لیے سب سے اچھا سٹیپ کر رہا ہے. وی اپریشیٹ اینڈ وی سپورٹ چائنا. اور اسی طرح رشیا نے بھی بات کی ہے کیونکہ رشیا دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیر پاور ہے. نیوکلیر ہتھیار امریکہ سے زیادہ ہے بائی دی وے. دنیا کی مطلب ہمارے بھائیوں کی نالج کے لیے, بہنوں کی نالج کے لیے, علم کے لیے. ہر ایک کو شاید نہیں پتا ہوتا نیوکلیر کے متعلق, تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ نیوکلیر ویپنز رشیا کی امریکہ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے اس کے پاس طاقت ہے نا, اس لیے حد تک یہ یوکرین میں لڑتے ہیں, اس کے آگے نہیں لڑتے نا, ڈر ہے ان کو روس کا. تو روس اور چین بڑا اس میں پازیٹیو رول کر رہے ہیں. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں پاکستان, اس میں ترکی, روس, چین اور یہ عرب ممالک ان کو ساتھ میں لائیں جن جو خطے میں ہیں. مگر اس پہ ایران کو سب سے پہلے اپنے ٹیکس بند کرنے پڑیں گے تاکہ وہ کہہ سکے کہ ہماری جو لڑائی نہیں ہے, صرف اپنی لڑائی رکھتا ہے یہ اسرائیل کے ساتھ تو بہتر رہتا. دیکھیں ہٹلر کیوں جنگ آ رہا تھا, آپ میرے چینل پہ سنتے تو پھر میرے سے جنگی تاریخ بھی سن لے. ہٹلر اس لیے جنگ آ رہا تھا کہ اس نے بہت سے معاہدوں میں جنگ شروع کر دی. برطانیہ سے لڑ رہا تھا, اس کے بعد روس سے بھی کر دی, امریکہ سے بھی کر دی. دشمن کم رکھے جاتی ہیں, زیادہ نہیں بڑھائی جاتی, کوئی بھی جنگ ہو, کوئی بھی ملک ہو. تو اس لیے اس میں اب امن لانا چاہیے مڈل ایسٹ میں. اس میں سب کا فائدہ اور سب سے زیادہ ہمارا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے.